بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسم لمضغۃ اذا صلحت صلح سائر الجسد واذا فسدت فسد سائر الجسد الا وہی القلب۔ نماز جنازہ میں امام صاحب کو یہ حکم ہے کہ وہ میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہو، اس کے دل کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے، اگر وہ درست ہو جائے گا تو پورا بدن درست ہو جائے گا، اگر وہ خراب ہو جائے گا تو پورا بدن خراب ہو جائے گا۔ پھر فرمایا الا، غور سے سنو، وہ حصہ جس کے درست رہنے سے پورا جسم درست ہو جائے گا اور جس کے خراب ہونے سے پورا جسم خراب ہو جائے گا، وہ حصہ تمہارا دل ہے۔ انسان کا دل ایک مرکز ہے، وہ اگر صحیح ہے، اس اللہ کے بارے میں عقیدہ، اللہ کے بارے میں ایمان، آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں ایمان، یہ سب اگر درست ہوگا تو پھر پورا جسم بھی درست ہو جائے گا۔ جب دل میں ایمان ہے، ایمان کی فکر ہے، ایمان کا غم ہے اور آخرت کی فکر ہے دل کے اندر، تو ہاتھ پیر بھی صحیح کام کریں گے، آدمی نماز پڑھے گا، زبان سچ بولے گی، نگاہ غلط چیزوں کی طرف نہیں جائے گی، ہے کہ نہیں؟ اس کا دماغ بھی صحیح سوچے گا، غلط کو نہیں سوچے گا۔ اگر دل ہی کسی کا خراب ہو گیا، دل کے اندر ایمان نہیں ہے، گناہ کرتے کرتے دل بے نور ہو چکا ہے، دل کے اندر کالاپن آ گیا ہے، تو پورا جسم دل کے تابع ہے۔ دل گویا ڈرائیور ہے، پر ہے پورے جسم کا، اور پورا جسم اس کے تابع ہے، اس لیے دل خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ تو دل انسان کے جسم میں اہم جگہ ہے، اس لیے شریعت نے فرمایا کہ جب تم نماز جنازہ پڑھو اور میت کے لیے مغفرت کی درخواست کرو اللہ سے، تو کیا کرو؟ اس کے سینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور اللہ سے مغفرت طلب کرو کہ یا اللہ سب سے پہلے اس کے دل کی مغفرت فرما، اس کے جسم میں جو اہم حصہ ہے اس کی مغفرت ہو جائے تو اس کے تابع میں پورے جسم کی مغفرت ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ میت کے سینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے۔ اور کل یہ بات آئی تھی کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیر کہیں گے۔ پہلی تکبیر پر ثنا پڑھیں گے، دوسری تکبیر پر درود شریف پڑھیں گے، اور تیسری تکبیر پر میت کی مغفرت کی دعا پڑھیں گے۔ بڑی عمر والوں کے لیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایک ہی دعا ہے۔ بچوں کے لیے، یعنی نابالغ بچہ ہے تو اس کے لیے الگ دعا ہے، اور نابالغ بچی ہے تو اس کے لیے الگ دعا ہے۔ وہ ساری تفصیل کل آ چکی ہے۔ اب آج کے مسئلے میں یہ بتاتے ہیں، اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو، میت کی
میت کی مغفرت کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کسی کو یاد نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس دعا کو تو پہلے سیکھنا چاہیے، اس دعا کو سیکھنا چاہیے۔ 2-3 لائن کی دعا ہے، اس کو سیکھنے میں کوئی لمبا وقت نہیں لگے گا۔ آدمی روزانہ 2-3 لفظ بھی سیکھ لے گا تو 2-3 دن کے اندر ہی دعا یاد ہو جائے گی۔ چھوٹے چھوٹے بچے تو ویسے بھی جلدی آج بتائیں گے تو کل سنا دیں گے دعا، تو دعا یاد کر لینا چاہیے۔ پھر بھی اگر نماز جنازہ پڑھتے وقت اگر اس کو دعا یاد نہیں آیا تو کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللمسلمین والمسلمات، یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صرف اللہم اغفر لنا اتنا بھی کہہ دیا تب بھی کافی ہو جائے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن دعا اس کا معنی مطلب چونکہ بہت اچھا ہے اور جتنی لمبی دعا ہوگی اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے۔ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ومیتنا، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، وشاہدنا، جو ہمارے سامنے موجود ہیں ان کی مغفرت فرما، وغائبنا، اور جو غائب ہیں یہاں موجود نہیں ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، وصغیرنا، ہم سے عمر میں جو چھوٹے ہیں ہمارے سامنے جنازے پر سوار ہیں ان کی مغفرت فرما، یا ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہیں ان کی مغفرت فرما، وکبیرنا، ہم سے عمر میں بڑے ہیں جنازے میں سوار ہو کر کے آئے ہیں یا ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ اللہم من احییتہ منا، اے اللہ ہم میں سے تو جس کو بھی زندہ رکھے گا فاحیہ علی الاسلام، اس کو دین اسلام پر رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ومن توفیتہ منا، اے اللہ جس کو بھی تو موت عطا کرے گا فتوفہ علی الایمان، ایمان کی حالت میں اس کو موت عطا فرما۔ دیکھیے کتنی بہتر دعا ہے، بلکہ حدیث میں تو اس سے بھی ایک اور لمبی دعا ہے، اس میں تو اور اچھے اچھے الفاظ ہیں۔ یہ آسانی کے لیے مختصر سی دعا بتائی جاتی ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ اور نابالغ بچے کے لیے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، لڑکی کے لیے ہا کہیں گے اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ اس کا بھی معنی کل میں نے بتایا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، گاؤں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، اب وہاں نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاس سوال آتے رہتے ہیں، مسئلے پوچھتے ہیں لوگ بہت دور دور سے بول رہا ہوں میں۔ ایک گاؤں کے بارے میں بھی سوال آیا کہ وہاں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے اور ویسے ہی دفن کر دیا بغیر نماز کے۔ تو مسئلہ یہ ہے، اگر نماز پڑھانا کسی کو نہیں آتا ہے، گاؤں میں امام ہوتے نہیں ہیں بہت سی جگہ، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو غسل وغیرہ دے کر، جس طرح نماز جنازہ کے لیے تیاری کی جاتی ہے، مسجد میں لاتے ہیں باہر رکھتے ہیں، اس طرح رکھ کر 4 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، نماز ہو گئی۔ کیونکہ نماز جنازہ میں فرض کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ نمبر 1،
کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا. نمبر 2 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا. اتنا فرض ہے. اگر اس کو ادا کر دیا، فرض ادا کر دیا تو نماز ہو گئی. یہ بیچ میں جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ سنت ہے، اس کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. لیکن مجبوری ہے، گاؤں میں کسی کو آتا نہیں ہے، انتقال ہو گیا ہے. شریعت کہتی ہے کہ تم کیا کرو، 4 مرتبہ تکبیر کہہ دو. جنازے کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، تھوڑی دیر رکے رہے، پھر اللہ اکبر، پھر تھوڑی دیر رکے رہے 1-2 سیکنڈ، پھر اللہ اکبر. اس طرح 4 مرتبہ تکبیر کہہ دیں گے تو جنازے کی نماز ہو گئی. دیکھیں کتنا آسان ہے. آپ بھی پڑھا سکتے ہیں، آپ بھی پڑھا سکتے ہیں، سب لوگ نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں. شرمانے کی کوئی بھی بات نہیں ہے. اگر کسی جگہ بغیر نماز کے ہی دفن کر دیا گیا تو کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں قبر کے پاس جا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے. کیونکہ نماز جنازہ نہیں پڑھا ہے، ویسے ہی غلطی سے دفن کر دیا ہے، تو قبر کے پاس جا کر نماز جنازہ ادا کرنا چاہیے. کب تک ادا کر سکتے ہیں؟ جب تک کہ اس کا جسم صحیح ہو قبر میں. اب دفن کر کے 1 ہفتہ ہو گیا، اب جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں. 1 ہفتے میں تو اگر زمین گرم ہے، زیادہ علاقہ گرمی کا ہے، تو جسم پھول گیا ہوگا، پھٹ گیا ہوگا. اگر زمین سرد علاقے والی ہے تو وہاں پر جلدی سے جسم خراب نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ 1 ہفتے میں بھی جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں. بہرحال ہر علاقے کا آدمی سمجھتا ہے کہ ہماری زمین کیسی ہے، کتنی گرمی ہے یہاں پر، تو اس حساب سے وہ اندازہ لگائے گا کہ قبر کے اندر جسم صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر صحیح ہے تو قبر کے پاس جا کر نماز پڑھیں گے، ورنہ توبہ کریں گے. خیر، خلاصہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کو ادا کرنا ضروری ہے. اگر پورے محلے میں سے ایک آدمی نے بھی نماز پڑھ لیا تو بھی کافی ہو جائے گا. کسی گاؤں میں مثلا ایک آدمی نے بھی نہیں پڑھا تو پھر نہ سارے محلے والے، سارے گاؤں والے گنہگار ہو جائیں گے. اب جو ایک آدمی نماز پڑھے گا وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے. اگر عورت نے بھی نماز جنازہ پڑھ لیا تب بھی پورے گاؤں کے اوپر سے ذمہ داری ساقط ہو جائے گی، معاف ہو جائے گی. اگر کسی نے بھی نہیں پڑھا تو سب کے اوپر وہ گناہ رہے گا. اللہ پاک ہم سب کو نماز جنازہ کی دعائیں اور اس کا طریقہ سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.